الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور ہم النساء سورت کی آیات تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم پچھلے لیکچر میں 1 سے 6 تک کر چکے ہیں، اب 7ویں ہے۔ فرمایا اللہ نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والنساء نصیبا مما ترک الوالدان والقربان مما کل منہ او کسر نصیبا مفروضا۔ لفظ بلفظ ترجمہ دوستو، فرمایا للرجال مردوں کے لیے نصیبم ان کا نصیب ہے، مما جو ترکا چھوڑیں، والدان جو ان کے والد، والاقربون اور قریبی، والنساء اور عورتوں کے لیے نصیب ہے، مما جو چھوڑیں، ترک الوالدان ان کے والدین، والاقربون اور قریبی، مما وہ کل منہ کم ہو، او کثر ہو یا زیادہ کثیر ہو، نصیبم یہ نصیب ہے، مفروضہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ۔ اب ترجمہ، مردوں کے لیے نصیب ہے یعنی اس ترکے میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، نصیب ہے اس میں سے جو چھوڑیں اس کے والدین اور قریبی رشتہ دار، وہ ترکہ کم ہو، وہ کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے، مفروضہ فرض ہے۔ اگلی آیت، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَأَذَا قَوْمَهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اگلی آیت، اور اس جب حاضر ہوں، قسمت تقسیم کے وقت، قسمت تقسیم اردو کا لفظ، اول قربا قریبی لوگ، والیتامہ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فرزقہم تو ان کے لیے بھی رزق ہے، منہ اس میں سے، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروف یعنی معقول بات کہو۔ اب ترجمہ دوستو، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین تو ان کو بھی دو رزق، کچھ رزق دو اس میں سے، اور ان سے کہو معقول بات۔ لو ترک من خلفہم ذریۃ ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا۔ ولیخشی اور خشیت کریں، ڈریں، الذین وہ لوگ، لو ترکو کہ اگر تم چھوڑتے، ترکا من خلفہم اپنے پیچھے، ذریاتن اولاد کے لیے، ضعافاً ضعیف، خافو تو خوف ہو تمہیں، علیہم ان کے لیے، فلیتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے، ولیقولوا اور کہو، قولاً سدیدا اور سیدھی بات۔ ترجمہ کرتے ہیں، اور ڈریں وہ لوگ جو کہ ترکہ اپنے پیچھے اولاد اور ضعیف جو ناتواں ہیں یعنی بوڑھے لوگ، خافو تو ان کو خوف ہو ان کے بارے میں، فلا یتقوا تو ان سے ڈرو، تو انہیں چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں سیدھی بات۔ اچھا، یہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی ترکہ ہے وہ سارے کا سارا نہیں آپ نے دینا، وہ اپنی اولاد کے لیے بھی اور ضعیف جو والدین ہیں ان کے لیے بھی اگر ہوں تو ان کے لیے بھی تم چھوڑو، تو ان کے بارے میں خوف کرو، سوچو کہ اگر تم ان کو نہیں دو گے تو ان کا کیا بنے گا، مطلب یہی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فیصلون سعیرا۔ فرمایا ان الذین
بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتیمہ مال یتیموں کے ظلم کرتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما بے شک وہ یاکلون کھا رہے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ، یسلون عنقریب جائیں گے وہ سعیرا اس میں یعنی بھڑکتی آگ میں۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ یتیموں کا جو مال کھا جاتے ہیں ظلم سے، وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ اس میں جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلاث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہ النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضا من اللہ ان اللہ کان علیم حکیم۔ اچھا، اس آیت میں اب یہ جو ہم آیتیں تلاوت کر رہے ہیں اس میں وراثت کے بارے میں، ترکے کے بارے میں آیات ہیں کہ ان کا کیا اللہ نے حکم دیا اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان کو پورا کرنا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی بات کریں تو لوگ بالکل مناسب حصہ نہیں دیتے جو اللہ نے حکم دیے ہیں۔ لمبی آیت ہے، پڑھتے ہیں۔ یوصیکم وصیت کرتا ہے اللہ تم کو، فی اولادکم تمہاری اولاد میں، اولاد کے بارے میں، للذکر مرد کا، مثلو حصہ ہے، حظ الانثیین دو عورتوں کے، فإن کننا پھر اگر ہوں، نساء عورتیں یعنی لڑکیاں ہی، فوکس نتائن تو لڑکیوں میں دو سے زیادہ ہوں، فلاحن تو ان کے لیے ہے ثلاثہ دو تہائی، ما ترکا تمہارے ترکے میں سے، وَإِن اور اگر ہو، کانت واحدتاً ایک ہی لڑکی، واحدتاً اس میں، فلاح نصف تو اس کے لیے نصف ہے کل ترکے کا، وَلِأَبَوَیْہِ اور ان کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ واحداً دونوں میں سے، منہما ہر ایک کے لیے ہے، یعنی میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے، سدسو چھٹا، سدسو چھٹا 1/6، مما ترکا ترکے میں سے، ان کانا لہو اگر تمہاری یعنی اولاد ہے، فَإِن لم پھر اگر، یکن لہو اس کی اولاد، لہو ولدن اور وارث ہو اس کی اولاد، اور ولدن اولاد، وورثہ اور وارث ہوں اس کے، ابواہ ماں باپ ہی، فلأمہ تو اس کی ماں کا، ثلاثہ ایک تہائی، تھرڈ، فإن کانا پھر اگر ہو، لہو اس کے، اخوہ بیوی بہن بھائی، اخوہ بھائی بہن، فلأمہ تو اس کی اماں کا ہے، سدس چھٹا حصہ، من بعد اچھا یہ سارے حصے کے کب کرنے ہیں، من بعد اس کے بعد کے، وصیتاً وصیت کے بعد، یوصی بہا او دینی جو کہ اس نے وصیت کی ہو، او دینی بعد ادائیگی قرض کے، یعنی قرض کے بعد، اباؤکم تمہارے ماں باپ، ابناؤکم اور تمہاری اولاد، لا تدرون نہیں جانتے تم، ایہم کہ ان میں سے، اقرب کون قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع کے لحاظ سے، فریضتاً یہ فرض ہے،
من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا جانتا ہے، علیمن علم رکھتا ہے، حکیمہ اور حکمت والا ہے۔ لمبی آیت ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لفظ بلفظ ہو گیا، اب ترجمہ کرتے ہیں محاورہ۔ اللہ وصیت کرتا ہے تم کو اولاد کے بارے میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ ہے 2 حصے عورتوں کے برابر، پھر اگر وارث صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 2/3 ترکے میں سے، اور اگر وہ ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے ہے نصف ہاف، اور ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے 6واں حصہ ترکے میں سے، اگر ہو اولاد، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد، اچھا ان میں سے 6واں حصہ ہے ترکے میں سے اگر اس کی اولاد ہے، یعنی اولاد بھی ہے ماں باپ بھی ہیں تو پھر 6واں حصہ ماں باپ کا، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد، اب اولاد نہیں ہے تو صرف ماں باپ ہی ہیں اس کے، اور وارث ہوں ماں باپ ہی تو اس کی ماں کا 1/3 1/3 ہے، اور اگر ہوں بہن بھائی تو اس کی ماں کا پھر 6واں حصہ ہو جائے گا۔ یہ حصے ہیں وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے، یعنی حکم ہے کہ پہلے وہ اس کی وصیت میں سے اگر اس نے وصیت کچھ کیا ہو تو وہ پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا جو اس کے اوپر کوئی قرض ہے وہ قرض اتارا جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد کو یہ ترکہ ملے گا۔ تم نہیں جانتے کہ نفع کے لحاظ سے تم سے قریب کون ہے، تو یہ مقرر حصے ہیں اللہ کی طرف سے، فرض ہیں، فریضتاً فرض ہیں اللہ کی طرف سے، من اللہ، اور بے شک اللہ جانتا ہے، ہر بات جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت دوستو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانُوا رَجُلًا يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ بھی لمبی آیت ہے حصوں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، نصف ہے، ما ترکا ترکے میں سے، ازواجکم تمہاری جو بیویاں چھوڑیں، علم اور اگر نہ ہو، یکن لہن ولدن ان کی کوئی اولاد، فَإِن كَانَ لَهُنَّ پھر اگر ہو، اچھا یہ ہے نصف اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد، اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو آپ کو خامد کو نصف ملے گا۔ ولدن فَإِن كَانَ اور اگر ہو، لہن ان کی، اور ولدن اولاد، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، الربع 1/4 چوتھا حصہ، مما جو ترکنا جو ترکے میں سے چھوڑیں، من بعد بعد کے، وصیتاً وصیت کے، یوسینا جو انہوں نے وصیت کی ہو، بہا او دین یا قرض ان کے ادائیگی کے بعد، وہی بات کہ پہلے وصیت کے مطابق جو حکم ہے اس نے کیا وہ کرنا ہے بیوی نے، اور پھر یا اس کے اوپر قرض ہے تو وہ دینا ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے نصف ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد بھی ہے ان کی تو تمہارے لیے 1/4، نصف نہیں 1/4، یعنی فردر ہاف کر دیا اللہ نے۔ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ربع چوتھا حصہ، مما جو ترکتم چھوڑی تم نے، ترکا، ان لم یکن لکم ولدن پھر اگر مطلب چھوڑا اگر نہ ہو تمہاری اولاد، یعنی بیویوں کے لیے تمہارے ترکے میں سے چوتھا حصہ، جبکہ عورتوں
تمہاری بیویاں اگر فوت ہو جائیں تو ان کے لیے نصف تمہارے لیے، لیکن اگر تم فوت ہو جاؤ تو تمہاری بیوی کے لیے 1/4 اگر اولاد نہ ہو، یہ دونوں کیسز میں اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ہو تمہاری اولاد بھی فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر تمہاری اولاد بھی ہو، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ہے اس ماں نے 8واں حصہ، جبکہ مرد کے لیے اللہ نے 4تھا حصہ کہا تھا۔ اب یہ مطلب مرد کی بیوی کو 8واں حصہ ہے اگر تمہاری اولاد ہو، اور یہ ہوگا بعد وصیت پوری کرنے کے جو تم نے کی ہو، توصون بہا او دین، اور قرض کی ادائیگی کے۔ ان 2 شرطیں بڑی ضروری ہیں۔ اور اگر ہو کوئی وَإِن كَانَ رَجُلًا، اور اگر ہو کوئی مرد یورث جس کی میراث ہے کلالتن، ایسا ہے اولاد اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، اور امراتن، یا ایسی کوئی عورت ہو، فلاح، اور ہو اس کا اخن، ایک بھائی، او اختن، یا ایک بہن، فلکل واحدن، تو ملے گا ہر ایک کو منہما ان میں سے السدس 6واں حصہ۔ فَإِن كَانُوا، پھر اگر ہوں، اکثر منکم، زیادہ یعنی بہن بھائی زیادہ ہوں، من ذالک، فہم، تو وہ سب شرکاء شریک ہوں گے، فی الثلث، 1/3 کے، من بعد وصیتن، وصیت کے بعد، یوصی، جو اس نے کی ہوگی، بیا او دین، اور قرض کی ادائیگی کے، غیر مضارن، بشرطے کہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، مضار ضرر نہ پہنچائے، وصیت من اللہ ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں دوستو اس لمبی آیت کا۔ فرمایا تمہارے لیے ہے نصف، ہاف، جو چھوڑیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی تو تمہارے لیے یعنی خاوند کے لیے 4تھا حصہ، 1/4 اس میں سے جو چھوڑیں، اور یہ ہے وصیت پوری کرنے کے اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اچھا، اب اگر آپ فوت ہو گئے تو آپ کی بیویوں کے لیے 4تھا حصہ یعنی 1/2، یعنی اس سے ہاف ہو گیا، وہ نصف تھا یہ ہاف ہو گیا اس میراث کا جو اس نے چھوڑی، اگر نہیں ہے اولاد، اور اگر اولاد ہے تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ 1/8 اس کا جو چھوڑا تم نے وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کوئی ہو مرد جس کی میراث ابھی دینی تقسیم طلب ہو، ایسا ہے اولاد کے اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، یا ایسی کوئی عورت ہو اور ہو اس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن، تو پھر ملے گا ہر ایک کو دونوں میں سے 6واں حصہ۔ پھر اگر ہوں یعنی بہن بھائی ایک سے زیادہ تو وہ سب شریک ہوں گے 1/3 میں، 1/3 میں وصیت کے بعد اور قرض کے بعد، بشرطے کہ یہ کسی کے لیے مضر نہ ہو، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔